الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعہ میں جد الانبیاء حضرت خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت عرض کیا تھا.
وہی سلسلہ جاری ہے۔ بابل کے مقام پر آپ پیدا ہوئے، اور سب سے پہلی تبلیغ، توحید، اپنے گھر سے شروع کی۔ اپنے باپ آزر کو بتایا، جو بت پرست بھی تھا اور بت گھر بھی تھا، یعنی بت بنایا کرتا تھا آزر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، بنا کر اس کو بیچا بھی کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بہت کچھ سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ شہر میں بات پہنچ گئی، بات پھیل گئی کہ آزر کا بیٹا ابراہیم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں کہنے لگے ہمارے بتوں کے بارے میں اس بیچارے کو معلوم ہی کیا ہے۔ جب ہمارا تہوار آئے گا، ہماری عید آئے گی، جس دن ہمارا میلہ لگے گا، اس وقت ابراہیم کو لے جا کر ذرا بتائیں گے۔ تو وہ وقت بھی آ گیا۔ کچھ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، چلو جی ہمارے میلے میں دیکھو ہم کس طرح سے خوشیاں مناتے ہیں، تمہارا ذرا دل بہل جائے گا، تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، ہمارے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی بات کرتے ہو، چلو تمہارا ہمارے ساتھ دل بہلے گا، تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے بتوں کو ہم کس لیے مانتے ہیں، اور ان کی شان تم کو معلوم ہوگی۔ تو وہ میلے میں جاتے جاتے ایک بڑا ہال تھا، یعنی بت خانہ تھا، اس میں بہت سارے بتوں کو انہوں نے رکھا تھا۔ سب سے پہلے باب الداخلے پر جو مین بڑا دروازہ تھا، اس کے سامنے بڑے بت کو رکھا، اس کے ارد گرد میں چھوٹے چھوٹے بتوں کو رکھا، سب کو سجا کر ان کے سامنے مٹھائیاں رکھ کر میلے کو چلے گئے۔ ان کا رواج تھا میلے میں جا کر خوشیاں مناتے، اور پھر آ کر بتوں کے پاس آ کر ان کی پرستش کرتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے لگے، چلو جی ہمارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ انی سقیم، میں ابھی بیمار ہوں، میں چل نہیں سکتا۔ وہ مجبور کرتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کڑاڑی لی، کڑاڑی جانتے نا جسے رکھلیاں کاٹی جاتی، ایک کڑاڑی لیے اور لے کر نکلے، بت خانے کو کھولا اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ کسی کی ناک توڑا، کسی کی کان توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا۔ عجیب بات ہے جی، خدا ہیں، خدا کی ناک ٹوٹی، خدا بولے ہی نہیں۔
خدا کا کان ٹوٹا، خدا بولے ہی نہیں. خدا کا ہاتھ ٹوٹا، خدا بولے ہی نہیں. خدا کا پیر ٹوٹا، خدا کچھ بولا ہی نہیں، کچھ کرا ہی نہیں. کیسے خدا ہے؟ آج بھی یہی حالت، آج بھی یہی حالت. جو کوئی برا بولتا ہے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم، بلکہ بادشاہ اور خود ان کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مخالف ہو گیا. توحید کی بات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات کرنا بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے چھوٹے چھوٹے تھے سب کو توڑا، اور وہ کڑاڑی بڑے کو کچھ نہیں کیا، بڑے کے کندھے پر کڑاڑی رکھ کر واپس آ گئے. بت خانے کو کھولا، دیکھا تو خداؤں کا ناس پڑا ہوا ہے. خدا ستیہ ناس ہو کر ہیں. بھلا کبھی خدا بھی ناس ہوتا ہے، ستیہ ناس ہوتا ہے؟ وہ خدا جو خود کی حفاظت نہ کرے وہ دوسروں کی کیا حفاظت کرے؟ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے. قوم آئی، یہ حالت دیکھ کر بگڑ گئے. بادشاہ نمرود اس زمانے کا اس تک خبر پہنچائی کہ آج ہمارے بت ٹوٹے پڑے ہیں. نمرود بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، دیکھا کہ واقعی سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. کسی کان کٹی، کسی کے ناک ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اوندا پڑا ہوا ہے. بہت بڑا کٹھا. کہنے لگا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا؟ جن کو معلوم تھا انہوں نے کہا جی سرکار وہی تمہارا قریبی آزر، یہ اسی کے بیٹے ابراہیم کا کام ہے. کہنے لگا کہ بلا لاؤ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہائے تشریف لائے، بڑی شان و شوکت سے تشریف لائے. آزر کے ساتھ نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے. نمرود کہنے لگا کہ یہ کام کس نے کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے دیکھ نہیں رہے کہ کس نے کیا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، نظر تو دوڑاؤ. کس کے کندھے پر کڑاہاڑی رکھی ہوئی ہے، جس کے کاندھے پر کڑاہاڑی رکھی ہوئی ہے اسی سے پوچھ لو. وہی تو تمہارا خدا ہے، اسی سے پوچھ لو. اندازہ لگاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم تجھ کو معلوم نہیں یہ تو پتھر کے ہیں، یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہی موقع چاہ رہا تھا، اور فرمایا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر تم ان کو خدا کیسے مانتے ہو؟ یہ تمہارے خدا کیسے ہوئے؟ بس اتنا کہنا تھا، نمرود اور بھڑک گیا. نمرود
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں. کئی مقامات پر آپ کا ذکر ہے. گویا نمرود کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہی مکالمہ ہوا. قرآن مجید ہے سورہ بقرہ پارہ 3 ہے رکوع نمبر 3. ذرا پڑھ کر تو دیکھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کی گفتگو. اللہ تبارک و تعالی فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا. دونوں کی گفتگو ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نمرود جھگڑنے لگا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نمرود جھگڑنے لگا رب العالمین کے بارے میں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ملک دیا تھا، سلطنت دیا تھا، بادشاہت دیا تھا. جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ بنایا، سلطنت دیا، ملک دیا، اور اسی کے مخالف نمرود کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں. کون خدا ہے؟ آج بھی یہی لوگ ہیں. آج بھی ہیں ایسے لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ دی، حکومت دی، اقتدار دیا، کرسی دیا، طاقت قوت دی، وہی اللہ تبارک و تعالی کے مخالف ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی یہ واقعات آنے والی امت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ کئی ایسے لوگ آئے اور جو ہے دنیا سے چلے گئے، مٹ گئے. اور جو بھی ایسا کام کرے گا وہ مٹ کر رہے گا. فرما اذ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی ویمیت. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ارے میرا رب تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے جو حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے. میرا رب، میرا پروردگار، میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے، موت بھی دیتا ہے، جو جلاتا بھی ہے، جو مارتا بھی ہے، حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. وہ خدا ہے. تو کہا کہ خدا بن بیٹھا. اب وہ تو بادشاہ تھا نا، اس کی کھوپڑی میں تو غرور بھرا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کہ ابراہیم یہ تو کام بہت آسان ہے. فرمایا قال انا احیی و امیت. کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کسی کو زندگی دیتا ہوں، کسی کو موت بھی دے سکتا ہوں. اچھا جی، وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ دیکھ لو، 2 قیدی تھے جیل میں، ایک تھا قصوروار، ایک تھا بے قصور. جو بے قصور تھا اس کو قتل کروا دیا، اور جو قصوروار تھا، مجرم تھا، اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا. کیا خیال ہے؟ آج بھی یہ کام نہیں ہو رہا؟
آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. بے قصور جیلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پکڑوا کر جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور جو ہے مجرم ہیں وہ جو ہے دن دناتے ہوئے آزاد گھوم رہے ہیں. کئی تو ایسے ہیں مجرم جس کو جو ہے کرسی دی گئی ہے، لیڈر بنایا گیا ہے. آج بھی یہی حالت ہے. نمرود نے جو بے قصور تھا اس کو قتل کروایا، جو قصوروار تھا اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بات میری سمجھا ہی نہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تجھ میں طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، تو آج مغرب سے نکال کر بتا دے. کافر تو کافر ہی ہوتا ہے نا. اللہ تبارک فرمایا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. بجائے بات ماننے کی. اور کچھ تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ مان گئے، کچھ لوگ مان گئے، لیکن دبدبا ایسا تھا، ظلم ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکے. بادشاہ کہنے لگا کہ ہمارے بتوں کی مخالفت، اور میں بادشاہ کی مخالفت، میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. حکم دیا کہ بہت بڑی آگ لگاؤ، اور لگا کر اس میں ابراہیم کو ڈال دو. بہت بڑی آگ لگائی گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا. اندازہ لگاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا، بہت آزمایا. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آزمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے. آگ میں ڈالا گیا، بہت بڑی آزمائش تھی. ادھر میکائیل علیہ السلام آ گئے، جبریل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے کہ خلیل اللہ آپ کہیں تو ایسی ہوا چلاؤں کہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے، ایسی بارش برساؤں کہ ساری آگ بجھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھ کو اللہ پر بھروسہ ہے، مجھ کو اللہ ہی کی مدد چاہیے، تمہاری نہیں. چنانچہ جیسے آگ میں آپ تشریف آئے، اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا
فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی کے ساتھ۔ اے آگ، اللہ کا حکم ہر پر چلتا ہے نا، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہر ایک چیز، ہر مخلوق، ہر چیز دنیا کی جو زمین پر جو رضا ہے وہ بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ کسی نے خوب کہا، فرمایا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، یہ شمع کیا بوجھے جس روشن خدا کرے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو مٹا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، اپنے ابا جان سے فرمایا قال سلام علیک، اے میرے ابا جان میرا آخری سلام لو، میں اب چلا ہوں۔ ہجرت کر آپ وہاں سے نکلے۔ بابل کے مقام سے نکلے۔ جو باپ نہیں مانا، قوم نہیں مانی، بادشاہ نہیں مانا، آپ اندازہ تو لگاؤ، جو قوم مخالف، بادشاہ مخالف، گھر کا اپنا باپ بھی مخالف ہو، دل پہ کیا گزری ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے اپنی گھر والی اہلیہ کو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے سے گزر رہے فلسطین کے مصر کے علاقے سے، دیکھیں آپ کس طرح سے آزمائشیں ہیں۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، وہ اپنے کارندوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ کہ دیکھو جو بھی خوبصورت عورت جاتی ہوئی نظر آئے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ان سے برائی کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندے، اللہ کے خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، کیا حسن ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور آپ کی اہلیہ کیا حسن ہوگا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو بے داغ پیدا کیا ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی عیب کوئی نکال ہی نہیں سکتا، ہر نبی بے عیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو لے کر، حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر چلے جا رہے ہیں۔ شہزادے کے کارندے اطلاع بھیجے، اطلاع پہنچائے اور کہنے لگے کہ تمہارے علاقے سے بہت حسین و خوبصورت عورت گزر رہی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ پکڑ کر لے آؤ۔
آئے جی گرفتار کر کے لے چلے، اکیلے تنہے تنہا کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت سارہ کو گرفتار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہیں۔ حضرت سارہ رونے لگی کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے ملک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اے پروردگار عالم آج یہ مصیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وطن نے نکالا، بادشاہ نے نکالا، گھر والوں نے نکالا، آج ایک پریشانی آ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، پریشان نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ شہزادے کے پاس پہنچا گیا، لے گئے، دیکھ کر کہنے لگا ہاں ہاں کہاں سے لائے ہو، اتنی حسین خوبصورت کہاں سے لائے ہو؟ بہت خوب، بہت خوب۔ جتنے بڑے یہ ہوتے ہیں نا ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی بے غیرت ہوتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کہنے لگا کہ پڑھو جی۔ نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اگر کسی ظالم کے نرغے میں اگر کوئی عورت پھنس جائے تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھ کر دعا کرے، مگر یہ کیا پھنسنے والی، یہ خود جا کر پھنس رہی ہے نا۔ کون پھنسائے؟ یہ خود پھنس رہی ہیں جا کر، ہماری مسلمان بیٹیاں، مسلمان لڑکیاں یہ خود جا کر پھنس رہی ہیں۔ کیا دور آ گیا ہے، کیسے لوگ ہو گئے ہیں۔ یہ تو یہ ان کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر بتایا جائے کہ جو ہے ایسا ہوا جی تمہاری بچے، ارے تمہاری کیا ضرورت ہے جی، جب ماں باپ کی یہ حالت ہو تو اولاد پھر کیسے نکلے؟ ایسے ہی نکلے گی نا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے رب جلیل تیری آبرو، تیری آبرو، تیرے خلیل کی آبرو، تیرے خلیل کی آبدو، اے رب جلیل میری آبرو، پروردگار میری آبرو، تیرے خلیل کی آبرو، تیرے خلیل کی آبرو، تیری آبرو، میری عزت کو بچا۔ رو رہی ہے حضرت سارہ۔ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں رویا ہی کرتی ہیں، بے غیرت کا کیا ہے، جس کے پلے پڑے پڑے، جس کے ساتھ چلے جائے، جس کے ساتھ جو کچھ ہو جائے۔ دیکھا نہیں ساری دنیا تھک رہی تھی، ساری دنیا تھک رہی ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، واٹس ایپ پر، نیوز پر، یوٹیوب پر، ساری دنیا جو یہ کہتے ہیں بربلا کہ ہم اسلامی ممالک والے ہیں، مملکت اسلامیہ ہیں، اسلام والے ہیں، اپنے آپ کو پر مسلمان کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، اور پھر وہی جو اسلام کا نام لینے والے آج بے غیرت بنے ہوئے ہیں، اپنی لڑکیوں کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانہ تھا یہودی اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرتے تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ مسلمان یہودیوں کے حوالے اپنی لڑکیاں کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کا بادشاہ، یہ کیا ہے؟ یہ یہودی کی اولاد ہے،
سمجھ رہے ہو بات؟ کئی ایسے میں نے سعودیوں کو دیکھا، عربیوں کو دیکھا ہے، یہودی عورتوں سے نکاح کرے ہوئے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب چھوٹوں کا یہ حال ہے تو بڑے بڑوں کا کیا حال ہوگا؟ یہی تو عورتوں کو لڑکیوں کو دے دے کر فلسطین کی زمین کو لیتے گئے۔ وہ نادان، نام نہیں لینا چاہتا میں، وہ نادان دیتے گئے، آج بھی فلسطینی مسلمان پریشان ہیں۔ یہ ساری دنیا میں اپنی لڑکیوں کو دوسروں کے حوالے کیے۔ یہ خود جو ہے سعودی کا بادشاہ، سلمان کا بیٹا ابن سلمان، اس کو محمد نام لینے میں مجھے شرم آتی ہے۔ نام تو محمد ہے، کام شیطانی ہے۔ جو سعودی عرب کے جو بادشاہ گزرے ہیں، جنہوں نے سعودی عرب کو سنبھال کر رکھا تھا، آج یہ ظالم پورے سعودی عرب پر پانی پھیر دیا، ان کی سارے کرتوتوں پر پانی پھیر دیا، ان کے سارے جنہوں نے حکمتوں سے جو کام کیے تھے سب پر پانی پھیر دیا۔ یہ یہودیوں کی اولادیں ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، جو آپ نے آج اپنی لڑکیوں کو یہودیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے! ساری دنیا کے سامنے اپنے ننگے بال کھول کر تھرک رہی ہیں۔ ارے وہ تو وہ ہمارے خود حیدرآباد میں چار مینار کے پاس دیکھ لیا آپ نے، مس ورلڈ کا کیا تماشا ہے جی! جس کو بادشاہوں نے، ایسے بادشاہوں نے جس کی تعمیر کی، جس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ویسے مقام پر مس ورلڈ کا اب کیا بولوں میں، بولنے کو بھی شرم آتی۔ نیم برہنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نیم برہنہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے کہو، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے کہو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ساری امت کے مسلم عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں، قرآن پر یقین رکھنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے والے پردہ کرتے ہیں، بے غیرت نہیں ہوتے، بے حیا نہیں ہوتے۔ میرے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی زندگی گزری، سیرت پڑھ کے تو دیکھو۔ یہ بات بول کے اپنی بات کو جو ختم کرتا ہوں، آپ کے بال تو بال کیا، ناخن بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آج کیا حالات بنے ہوئے ہیں، نام فاطمہ ہے، کام شیطانی ہے۔ جب جو ہے انتقال ہو گیا تو حضرت انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت علی کو بلایا، اپنے پیارے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگی کہ علی میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ یہ بات کیوں کہتی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ علی تم کو معلوم ہے کہ میرے اس
جسم پر کسی غیر کی نظر آج تک نہیں پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ، اندازہ لگایا۔ جنازہ رات میں اٹھایا گیا، قبرستان لے جا گیا، قبر کے پاس جنازہ رکھا گیا۔ آخری بات ذرا توجہ سے سنیے، لکھ کر لے جائیے، دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیے۔ اہم بات کرنے لگا۔ قبر کے پاس آپ کے جنازے کو رکھا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قبر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے قبر تو سن لے، ہم کس مبارک ہستی کو تیرے حوالے کر رہے ہیں جو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ ان کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو خاتون جنت ہے، ان کو تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ جو خاتون جنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، قبر تیرے حوالے کریں۔ تاریخ میں لکھا ہے اس وقت کے لوگوں نے جو آئے تھے انہوں نے سب نے سنا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر سن لے، یہ حسب نسب کو، میں حسب نسب کو نہیں جانتی، میں خاندان کو نہیں جانتی، میں تو اعمال کو جانتی ہوں، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو۔ اے ابو ذر، یہ قبر میں اس میں حسب نسب نہیں جانتی، خاندان نہیں جانتی، میں رشتہ داریاں نہیں جانتی، میں تو اعمال جانتی ہوں، چاہے وہ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے نبی ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو۔ یہی فاطمہ الزہرا ہے، یہی فاطمہ الزہرا ہے۔ میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت کا دن ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے اور سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور سب کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ جب باری آئے گی خاتون جنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نور زر نظر، لخت جگر نور نظر کی باری آئے گی، آواز آئے گی، یا محشر الانبیاء والاولیاء یغضوا ابصارکم، اے انبیاء، اے اولیاء، قطب و ابدال و علماء، سارے محشر والے سن لو، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی، اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر خاتون جنت پل صراط پہ سے گزرنے والی ہے، تم سارے کے سارے نگاہیں نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اس طرح سے پردہ کرتی تھی کہ اس نے کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، ان کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے جو ہے محرم کے، اپنے شوہر کے، باپ کے، کسی نے ان کو بیٹوں کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت، وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی رکھی ہے۔ جو اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اپنی عزت کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان قیامت کے دن بھی بلند کریں گے۔ اور جو ہے بے غیرت بنیں گے، اپنی جو ہے عزت کی تار اپنی عزت کا معاملہ کریں گے، بے حیائی پر اتر جائیں گے، تو پھر ان کا جو ہے دنیا میں بھی حال برا ہے اور آخرت میں بھی حال برا رہے گا۔ اللہ باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے مختصر پڑھ لیتے۔